اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو۔ تو یہ جہاں ذکر فرمایا رب کائنات نے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں الجھنیں پیدا ہو جائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں، تو اس کا حل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بتانے کے بعد اللہ نے یہاں اس آیت کی ابتدا سے پھر ہمیں اس طرح متوجہ کیا ہے کہ انسان کو صرف اپنے گھر میں اپنے میاں بیوی کے تعلقات میں ہی نہیں لگے رہنا چاہیے، بلکہ اسے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک رب بھی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کی عبادت سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ چلا کہ بیوی بچوں کے تعلقات میں، ان کے مسائل میں، ان کی بہتری میں انسان ایسا مصروف ہو گیا کہ اپنے رب کو ہی بھول گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ جیسے ایک مردہ ہو، مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے، غسل دینے والا جب غسل دیتا ہے تو وہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے، یعنی غسل دینے والا مردے کو جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو بندہ اس کے سامنے فوراً سر جھکا لے، یعنی اللہ کے حکم کو ایسے مانے جیسے مردے کو جس طرف چاہو پلٹ دو، ایسے ہی جیسے اللہ کا حکم کوئی پتہ چلے تو بس اسی طرف پلٹ جاؤ، اسی حکم کو مان لو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس کی رضا میں راضی رہو۔ آپ کی خواہش نہیں ہے، آپ کی تمنا نہیں ہے، آپ کی آرزو نہیں ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ ایسا کریں، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو بس ساری خواہشات پر چھری پھیر دیں، سارے دل کے ارمانوں کو آپ کاٹ کر پھینک دیں اس کے سامنے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ تو عبادت صرف کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے احکامات کو بجا لایا جائے۔ تو حقوق العباد جو ہیں، اللہ رب العزت کی عبادات جہاں کی بات آتی، جہاں عبادات کی بات آتی، تو عبادات میں سب سے افضل کام کیا ہے؟ وہاں اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے تو وہاں سب سے پہلے والدین کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو عبادت اپنی فرمایا کہ میری عبادت کرو اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو۔ دوسری چیز کیا فرمائی یہاں پر؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی چیز میں اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہ بندے اپنے رب کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اور بندوں کا حق اللہ پر پھر کیا ہے؟ کہ جب وہ اس طرح کریں، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے عبادت صرف اسی کی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے، اللہ پر بندوں کا حق پھر یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ ان کو کیا کرے گا؟ عذاب سے دوچار نہیں فرمائے گا، کہ جو اللہ کے حق کو ادا کرتے ہوں گے۔